عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے و رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 مرکزی ستون ہے، اس کے بعد 4 ستون: نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا صاحب نصاب ہونے پر سال میں 1 مرتبہ، اور زندگی میں 1 مرتبہ صاحب حج کرنا، اور رمضان کا مہینہ تو کوئی روزے رکھنا۔ تو یہ حدیث تمہید کے طور پر روز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو آج حج کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے ہوا اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہوا، آج حج کے تعلق سے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادم وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ ولم یحج علیہ ولا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا ذلک بأن اللہ تبارک و تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو زاد اور راحلہ، زاد کے معنی توشہ، راحلہ کے معنی سواری، یعنی آنے جانے کا خرچ، ہمارے الفاظ آتے جاتے جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا خرچ اس کو حاصل ہے، پھر اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ پر، اللہ کا ایک فرض ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے کہ اس کے گھر تک پہنچ سکتے ضرور پہنچنا چاہیے۔ ومن نہیں مانے گا، ومن کفر کا استعمال کیا گیا، جو نہیں مانے گا، نہیں انکار کرے گا، اللہ دنیا جہاں سے بے نیاز ہے، تمہارے آنے سے اس کی عزت بڑھنے والی نہیں ہے، اس کی خدا میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ تو حج کی بنیادی شرط کیا ہے؟ زاد اور راحلہ۔ ذات کے معنی توشہ، راحلہ یعنی سواری ہے، وہ اس زمانے میں جاتے تو ضرورت تھی، آج کیا ہمارے آنے جانے کا خرچ۔ جس شخص کے پاس صاحب استطاعت لفظ استعمال کیا گیا، ہمارا جانے آنے کا خرچ ہے، پھر جو اس کے ڈپینڈنٹ لوگ ہیں جن کی نفقہ اس پر فرض ہے ان کا بھی خرچ دے کے جائے، ان کو بھوکا مار کے چلے گیا تو کیسا نہیں ہونے والا۔ جو لوگ اس کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کو آنے جانے کا، ان کو جو ہے کھانے پینے کا خرچ دے کر جائے۔ تو یہ سب سے بنیادی شرط ہے حج کے لیے، جانے آنے کا خرچ جس کے پاس ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے بہت بڑے سوکار سمجھتے رہتے ہیں، بہت بڑے سوکار کی ضرورت نہیں۔ تو اب کتنا پتہ نہیں 2 لاکھ روپے قریب کچھ ہے نہیں حج کا خرچ، جانے آنے کا کتنا 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ، ہاں 2.5 لاکھ۔ تو زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ تو اس کے جو ہے اس کی قبولیت کے شرائط جو بیان کیے گئے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی ولم یفسق ولم یرفث، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو ایسے لوٹے گا گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی پیٹ سے جنا ہے۔ تو حج کرنے والے لوگ جو ہے ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، بس اگر اللہ نے پیسے دیا کوئی ابھارا تو چلے گئے، بس گناہوں سے بچنے کی کسی کو کچھ فکر نہیں۔ معلوم ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ گناہ کرنا تو الگ رہا، وہاں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو عذاب الیم کا مزہ چکھائیں گے، معلوم وہ مقام ایسا ہے۔ تو لوگ حج کو جاتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن کس کے گھر کو جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مطلب کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ وہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ، معلوم آپ کو معلوم ہے کہ حرم کی حدیث میں آتا ہے حرم کی 1 نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، وہاں کے گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ جا رہے ہیں حج کو، آ رہے ہیں، کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے،
گناہ کی وجہ سے حج کو انہوں نے بالکل بیکار کر دیا. فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا. کتنے کوئی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے آ کے حاجی نہیں لکھا ہوگا. عام طور پر ہر ایک بات فوراً حاجی لکھ دیتا ہوں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح لکھنا, نماز پڑھنے کا نماز ہی لکھو, ہو جاؤ گھر کو. اب یہ 3 لمبی نماز پڑھ چھوڑ کیا, روزہ دار لکھو, کیوں نہیں لکھتے؟ حج کرتے آتے فوراً. آپ کو سن تعجب آ گیا, جس سال ہم گئے تھے تو عرفات گئے, عرفات سے جو ہے مزدلفہ رات کو پہنچے, پھر صبح مینا آ گئے. کچھ حیدرآباد کے لوگ تھے, بہت بڑا, ایسا آج کی طرح اتنا چھوٹا نہیں تھا, اتنا بڑا خیمہ تھا. حیدرآباد کے نوجوان بچے پرنٹر پہ لے کر آئے, پرنٹر لکھا کے سب اپنے باکسوں پر لکھا رہتے ہیں حاجی 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 لکھا رہے. تم دیکھتے رہے کیا کرنا, کیا بولنا. پرنٹر کو بلا لا کے اور پھر خوشی اڑا چل رہے, میں حاجی ہو گیا, میں حاجی ہو گیا, میں حاجی ہو گیا. ہر آدمی نام لکھا رہا ہے وہ اس کے اوپر, اپنے باکس کے اوپر. پہلے نام تھا نہیں, وہ حاجی لگا رہا ہے اس کو. تو یہ حاجی لکھنا, کارڈ وغیرہ آتے رہتے ہیں, شادی وغیرہ کسی نام لکھتا ہے, حاجی لکھتا ہے نا. تو یہ جو ہے اخلاص کے خلاف ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے پہلی بات. پھر سارے گناہوں سے بچے گا تو حج قبول ہوگا. حج قبول نہیں ہوگا معلوم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک, 2 عمرہ کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حج مبرور کی جو جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے. حج مبرور یعنی کیا؟ حج تو عبادت ہے نہیں, وہ اس کی کیا صفت کیا لگے گی؟ نیکیوں والا حج. تو گناہ والا حج ہوتا کیسے کہتا ہو؟ نیکیوں والا حج, حج مبرور یعنی نیکی. تو گناہ والا بھی حج ہو سکتا ہے اگر ہوا تو وہ حج کیا حج کرنے کا قابل نہیں ہوا. تو حج مبرور وہی اللہ کے پاس قبول ہونے والا حج ہے. تو بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں, حج کو چلے جاتے رہتے ہیں, داڑیاں کٹی مڈی ہوئی ہیں. داڑھی منڈانا کیا ہے؟ داڑھی کٹانا اور منڈانا فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے. 1-2 نہیں بلکہ بے شمار گناہ کبیرہ ہے. پوری لسٹ ہے گناہ کبیرہ کی. ہم تو جانے والوں کو دیتے ہیں, انہوں کیا پھینک چھوڑ دیتے ہیں. اتنے سب گناہ کرانے میں کیا ہے؟ سمجھے سب گناہ کیسے معاف مانگتے؟ وہاں ایک گناہ اگر کرے گا آدمی, بلکہ گناہ کا ارادہ بھی کرے گا, تو وہاں عذاب کا مستحق ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو خیال نہ کرتے ہوئے حج ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, کچھ بھی اثرات نہیں آتے. پہلے دیکھتے تھے ہم ہمارے بچپن میں, کہاں پورے شہر میں 1 آدمی 2 آدمی حاجی ملتے تھے. اب تو ہر گھر میں حاجی, کوئی گھر نہیں بچے جہاں حاجی نہ ہو. تو یہ جو ہے حج کے تعلق سے جس طرح سے جو ہے کیا ہو گیا ہے, صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, اس کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح سے کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کی جو ہے شرط جو لگائی گئی ہے کہ زاد اور راحلہ, میرے پاس کہاں پیسے انجی کا تھا, تو صرف پیسے بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کسی کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں, بہت سارے پلاٹس ہیں یا کھیت ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک حصہ 1 ایکڑ فروخت کر سکتا ہے, ایک پلاٹ, ابھی ایک پلاٹ قیمت عام طور پر 10 لاکھ ہے, وہ بھی کہاں, وہ ایریا کے اندر, یہاں سے زیادہ ہے. ایک پلاٹ بجے تو پورا گھر لگ حج کر کے آتے ہیں وہاں. ہمیں کیا پیسے والے جی, ہمیں کہاں کرنا سر, کیا پلاٹ میں پیسے نہیں ہیں, یہ زمین پیسے نہیں. کتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے, کتنے تھے, ان کی زمین 500 ایکڑ زمین ہے جی, اس کی 200 ایکڑ ہے, اسے 500 کتنے زمین والے تھے. کب لکھا ہے؟ فقہا نے بہت پہلے لکھا ہے, جو لینڈڈ پراپرٹی دیٹ آلسو اکاؤنٹس ہے نا, پراپرٹی تمہاری, اس میں سے 1 ایکڑ بیچنے سے کیا تمہارا بھوکے مرتے ہیں, وہ شرط لگائی. وہ اگر فروخت کرنے کے بعد ان کے گزران میں کچھ تکلیف نہیں آتی تو بیچ کے جانا چاہیے وہ. اور جس شخص کو ایک مرتبہ اللہ صاحب استاد بنا دیا ہے تو حج پر فرض ہو گیا, بعد میں غریب آدمی اس کو کرنا چاہیے. یہ دیکھو حج کا فریضہ, جو آدمی بالکل صاحب استاد نہیں ہے اس کو پوچھے گا بھی نہیں, اس کا مسئلہ ہے, چھوڑ جانا. جو صاحب استاد نہیں اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. صاحب استاد کون کون ہے وہ بول رہا ہوں میں آپ کو. ایک تو جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے, ہاں, اور ایک شرط جو عام طور پر بیان نہیں کرتے, جس کی بنیادی ضرورت حوائج اصلیہ, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فقہاء کرام. اس کی بنیادی ضرورتیں پورا ہونا ضروری.
جا رہے حج کو، جا چل نکل حج کو، لکھ بول رہے ہیں بیان کرتے کرتے، چلو اٹھو میں جا رہا ہوں حج کو، میرے ساتھ آؤ تمہیں، چلو سائیکل پہ بیٹھو نکلو. ارے ایسا کیسا ہوتا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. مطلب اس کی حوائج اصلیہ اس کے پورا ہو، اس کے بعد ہی حج فرض ہے. حوائج اصلیہ ہونے کے بعد آدمی حج کو جائے تو اس کے لیے جو ہے جانے آنے کا خرچ اس کے پاس ہو. تو ایک تو پیسے وغیرہ کچھ ہو سکتے ہیں وہ ہے، یا نہیں تجھے اس کے پاس کچھ ایسا پیسوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس جو ہے پلاٹس ہو سکتے ہیں، کھیت ہو سکتے ہیں، یہ سب بھی اسی میں اکاؤنٹ میں آتا ہے. پھر ایک مرتبہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس پر ہمیشہ زندگی بھر فرض رہے گا. نہیں صاحب جب پیسے تھے میں نہیں کرے، اب کہاں نہیں ہوتا ہے، نہیں ویسا نہیں، یہ فرض ہمیشہ رہ گیا. نہ کرنے پر گناہ گار ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو صاحب استطاعت بنایا تھا تو نہیں کیا. تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک صاحب استطاعت فوراً اسی سال کرنا چاہیے. دیکھیے تھرو ابھی کیا گڑبڑ ہے، گڑبڑ کرنا چاہیے. صاحب استطاعت ہیں فوراً جاؤ حج، اسی کیا گڑبڑ ہے، اور کریں گے، یہ سال نہیں آئے سال کریں گے. تو جو ہے وہ پہلے گورنمنٹ وغیرہ کا بہت زیادہ یہ تھا، اب رعایتیں سب ختم ہو گئی ہیں، اور پرائیویٹ والے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ فرق نہیں. تو اس لیے جو ہے جو آدمی صاحب استطاعت بن گیا ہے اس کو فوراً نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے فوراً حج کر لے، ورنہ پتہ نہیں کیا تمہارے حالات پیش آئیں، کیا معلوم ہے. تو یہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے لیکن فزیکلی ہینڈی کیپ ہو گیا تو کسی دوسرے کو حج کو بھیجے، حج بدل کر آئے. صاحب استطاعت ہو گیا ہے، پیسے وغیرہ ہے، لیکن بیمار بن گیا تو کیا کر سکتا، مستقلاً بیمار بن گیا، سفر نہیں کر سکتا، تو جو ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے حج کرائے. عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے دو اور کنڈیشنیں لگائی گئی ہیں کہ عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو. محرم وہ جس سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہمارے گلی کے پیش میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں جاتے ہیں تو گلی کے پیش میں ہم تمہارے محرم ہیں، تو کرے سے لوگ پھر دو خطہ لکھنا پڑا، دو جگہ فتویٰ منگایا وہاں سے. محرم وہ ہے جسے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کسی کو تو نہیں میں ان کو محرم بنا لیتا ہوں، ویسے محرم بنا لینا نہیں آتا ہو، اٹ از آلریڈی تمہارے رشتے ڈیسائیڈیڈ ہے. تو ایسی کئی ہماری خواتین گئی اور وہ تو غیر مخلدین کے انہوں تو نکاح چھوڑے ہو، محرم کی ضرورت ہی نہیں. ارے حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے لوگ سب بولیں گے اتنا سفر کرنا ہے تو ایک آدمی کے ساتھ عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. حج کا سفر ہو، کون سا سفر ہو، کیسے حضرت پیش آتے ہیں. دیکھیں نا کون پکڑے صاحب، آگ لینے کا حضرت پیش آیا تھا، اس عورت کو کون ہاتھ لگائے، جلد جلدی میں ہاتھ لگاتا نہیں، تو ہاتھ لگاتا نہیں. ہاں اٹھانا پڑے گا، بٹھانا پڑے گا، لے جانا پڑے گا، کیا کیا حالات پیش آتے ہیں کیا معلوم ہے. سفر تو سفر ہی ہے، ساری سہولتوں کے باوجود جو وہاں چیزیں پیش آتی ہیں ہم ایڈوانس جو ہے قبل از وقت جو ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بغیر تم شریعت لگو جاؤ کری، تمہیں کی پریشان ہو رہی ہے. دیکھو کیا کرنا چاہیے. نہیں ہے دیکھتے رہے کوئی نہیں ملا محرم، کون تھی اب تمہارا پوترا تھا بڑا ہو گیا، چلو لکھ جاؤ، چھوٹا تھا بڑا ہو گیا لکھ دیا کر کے آیا، محرم ہے وہ. نہیں ہے چھوڑو، کیا کرنا، مرتے ہو گئے اتنے پیسے رکھو حج کو کسی بلا کے دیکھ چھوڑو. وہ نے لکھا ہے بات، میں نے حج کے لیے اتنی رقم رکھی تھی، فلاں آدمی کون جو اس کو وصیت کرنا ہے اسی کو دیکھ چھوڑو، اتنے پیسے حج کرا دیں. تو ان کو حج کا ثواب ملے گا. وہ وصی جس کو کیے نا انہیں خود کر سکتا ہے، نے کسی کو دیا اس کو، وہ حج کرنے والا دوسرا حج بز کرنے والا 1 2 3 آدمی کو ثواب ملے گا حج کے صحیح طریقے سے کرنے سے. غلط طریقے سے کیا محرم گرم کیا نہیں کہ جا کہتے میں حج جو ہے تو ہو جائے گا لیکن عورت گناہ گار ہو گیا. صحیح معنوں میں حج اس کا نہیں ہوگا. گناہ کر کے حج کرنے کا کیا مقصد ہے بولو. یہ وہ مقام ہے جہاں جا کے تم حج کس لیے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں سوچا تھا کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے، بولو نماز ہے کیا روزہ ہے کیا. تو میں جب حج کیا تو معلوم ہے کہ سب سے افضل عبادت حج. ساری چیزیں جمع ہے نماز بھی پڑھنا پڑتا ہے، تسبیحات بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، دوڑنا بھی ہے، بھاگنا بھی ہے، سب کیا کیا کرنے کا، سب عبادت جمع، سب سے افضل عبادت. تو اس سے تمام عبادتوں سے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. کیا جا کے ٹور ٹرپ کر کے آنے کا نہیں. تو بہت سے لوگ جا کے آ جاتے ہیں جیسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں. اس لیے کہنے والا نے کہا ہے، میں نہیں کہتا کیا سب ان کو ایسا بولے، خرے عیسیٰ اگر سے بمکہ روت چوں باید کنوں اس کر باجے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گدی پر بیٹھ کر حج چکے. گدی کی سواری وہ خراب نہیں سمجھ جاتی اس زمانے میں. اللہ کے رسول بھی گدے پر بیٹھے معلوم ہے.
تو اس لیے وہ گدھا نہیں ہوتا بلکہ حمار ہوتا ہے یہ لفظ استعمال کرو، حمار. ارے عیسیٰ اگرچہ مکہ انہیں بھی جاتا ہے حج کو گیا تو گدھے کو جانا پڑتا تھا، انہیں مکہ گیا، انہیں حاجی بنا گیا. وہ جو گدھا گیا ہے مکہ گیا، انہیں بھی مکہ جا کو بیٹھ کر بھی اس سواری بیٹھ کر بھی طواف کر سکتے ہیں. طواف کرنے کے لیے سواری بیٹھ کر طواف کر سکتے ہیں. وہ بھی طواف کیا، کیا حاجی بناؤ؟ وہ حاجی نہیں بناؤ. حاجی تو اگر صحیح معنی میں یہ ہے تو اس کو حاجی بناؤ. خرے عیسیٰ اگر میں مکہ رہا چو بیا دھنوس کر باشد خرشی رکھ رہے گا، تو ویسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. حج سے انسان کی زندگی بدل جانا چاہیے. اللہ سے کیا ہے، دیکھو سب احرام میں بیٹھے ہوئے ٹھہرے میں عرفات کے اندر کیا ہے، قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. معلوم ہے جو لوگ گئے ہیں دیکھیں کہ سب کفن کے لباس، کفن کی طرح لباس ہے، سب ٹھہر کے جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا ہے وہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. کل اسی طرح پیش ہونے والا ہے تمہارا. پھر ساری چیز چھوڑ کے جا رہا ہے آدمی. تو حج کا اصل مقصد انسان اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، اللہ سے صحیح گہرا تعلق پیدا کرنا ہے. ہمارے جو ہے مولانا روم فرماتے ہیں حج کیا ہے، واٹ از ڈیفینیشن آف حج؟ بولو حج زیارت کردن خانہ بود، اللہ کے گھر کی زیارت، گھر کی زیارت. وہ حج رب البیت مردانہ بود، وہ گھر والے کی زیارت کریں گے تو وہ اصل مردانہ حج بود. تمہارا زیارت بھی گھر رب البیت کی زیارت بھی. حج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گھر کی زیارت کر کے. اچھا جا کے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تم اگر وہ حج کے رب بیت الرب کی زیارت ہوگی تو تمہارا حج مردانہ ہوگا. کیا ہے رب البیت کی زیارت؟ کیا ہے بولو؟ اللہ سے تعلق ہے. اللہ سے تعلق کیا ہے؟ سارے گناہوں کو چھوڑے بعد ہی تعلق پیدا ہو سکتا ہے. چپ کیوں تعلق پیدا ہوتا ہے؟ کیا کچھ لوگ 5 آدمی بنگلور سے آئے، میں حمام میں وضو کر رہا ہوں، ارے ڈاکٹر صاحب کون بولے میں دلی سے سر باوضو رہتا ہوں. کہاں نہیں، کہاں نہیں دکھ رہی، کہاں ہے؟ بول پڑو. ارے ہم ان کو ملنے آئے تھے صاحب، بالکل بیکار ہونا ہمارا سفر کرو. میں حمام سے بعد میں معلوم ہے کہ 5 آدمی آئے تھے بنگلور کی، مولانا ہمارا ملنے آپ کو نہیں ہے، آپ کر کے چلے گئے، افسوس کر کے چلے گئے. پھر بولا کہاں کہ جا کے بولا نہیں صاحب ہم سمجھے کہ افسوس بہت کرے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. نہیں صاحب میں یہی تھا، شاید آپ کو پتہ نہیں تھا گھر والوں کو. تو آپ گھر کو گئے لیکن گھر والے سے آپ کا ملاقات ہوئی اللہ سے. گھر والے سے کوئی آپ کا تعلق ہوا؟ اب میرے گھر کو آئے یا نہیں چنو جب کھینچ جا رہے کچھ سے بزرگ بولتے نہیں ملتے لے انہوں، اگر نہیں ملتا آدمی تو ایک آدمی رہتا نہیں ملتا، انہیں رکھو بھی نہیں ملتا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا نہیں ہے آدمی ٹھیک ہے نکو جی میں جا کیا پیدا کر. تو کیا وہ گھر والے سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ رب البیت سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ تو رب البیت سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے حج کا مطلب. اللہ کی محبت پیدا کرنا. سب کام دیکھو آدمی سب چھوڑ رہا ہے، اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، بیوی بچے سب چھوڑ رہا ہے، کپڑے جو پہننا تھا وہ بھی چھوڑ رہا ہے، سب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. کندی دیوانہ کے بچہ چیختے رہتے، کیا دیوانہ کے پٹا دیکھو کیا چیخ رہا ہے. چیخنا چلانا ہے معلوم، جتنا چیخے چلا گا اتنا صحیح حج ہوگا. معلوم جتنا چیخے گا چلائے گا وہی لبیک لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، جتنا چیخے گا چلائے گا اتنا حج ہے. معلوم حج کیا ہے؟ چیخنا چلانا اللہ کی یاد میں. تو اللہ کی محبت پیدا کرنا اس کا مقصد ہے. تو اللہ کی ساری محبت غالب آ جائے گی. الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ کی محبت بہت شدید ہے، تھوڑی بہت نہیں بلکہ سب سے غالب محبت اللہ کی. یہ ہے اصل حج کا مقصد، اللہ کی محبت سب پر غالب لانا، غالب ہو جائے. اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی یہ شریعت کا حکم ایسا ہے ویسا ہے یوں کو رہ رہے، سب آٹومیٹیکل لگتا ہے. اتنا بولنے کے باوجود بھی آدمی کچھ کرتا نہیں. اللہ کا حکم ہوں ہے کیا، اللہ دیکھیں کر کو بازو رکھ کرتے. جب محبت طاری ہو جاتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو حج کا مقصد اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے اور آدمی کی زندگی میں انقلاب لانا ہے، آدمی پوری طرح اللہ کا ہو جائے. اگر یہ ہو رہا ہے تو واقعی آپ کا حج قبول ہو گیا ہے. نہیں ہے تو بس جا کے آگے جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے خرے عیسیٰ اگر سے مکہ رباد چو بیا دھوس کر بھائی، جیسے دیکھ رہے ہیں کئی لوگ
وہ ان کو ہم کو بیان کرنے بلاتے ہیں، بیٹھے ہیں حج کو جانے والے عازمین حج بیٹھے ہیں، داڑھیاں کٹے مڑے ہوئے ہیں، وہ ہیں یا کیا کبھی دل بولنے ہی ہوتا نہیں. کبھی تو ہم نے خوب بول دیا کیا کرنا، دل پر پتھر رکھ کے بولیں گے، جو کچھ بول رہا ہے بول دیا، لیکن ان پر کیا اثر ہونا ہو. تو حج جو ہے سب سے اعلیٰ تمام جامع عبادت، تمام عبادتوں کی جامع ہے. تو یہ انسان کو جو ہے اس لیے ایک ہی مرتبہ رکھی گئی. اس کو کرنے کے بعد انسان بدل جائے، اگر نہیں بدلا ہے تو اس کا حج ہی نہیں ہوا سمجھ. تو یہ چند ضروری باتیں اسلام کے چوتھے رکن کے بارے میں. انشاءاللہ ابھی بچا ہے رکن اسلام کا، روزہ ہے، کل آپ سے میں نے بات آئے گی. وہ کر رہے پرمیشن دے رہی حکومت، پرمیشن دینے سے کیا ہونے والا، حکومت کی پرمیشن سے کیا ہونے والا. شریعت میں انہیں کیا آ رہا رہی، شریعت کا حکم ہم کو چلنا ہے، حکومت کا قانون نہیں چلنا. ہم لوگ نہیں جانا چاہیے. عورت بغیر محرم کے نہ جائے. میں کہنے کے بعد پھر ان کو ڈاؤٹ ہوا، پھر میں 2 جگہ فتویٰ لکھا، 2 جگہ جواب آیا، 2 خط تھے، دونوں لے کر گیا کیا کرے معلوم نہیں، پڑھ کے پھر لا کے دیے ہوں. تو بغیر محرم کے عورت حج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.